حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے پوتے محمد ان کا نام، بیٹے کا نام فضل، حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے سلسلے میں اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. یہ تذکرۃ الحفاظ، اس کا حوالہ میں نے نقل کیا لیکن پہلی جلد میں ہے، پہلی جلد میں ہے جب میں پڑھا تھا. اس میں واقعہ کیا ہے دیکھیں کتنا، نہیں اس معاشرے پہ ایک نظر ڈالو آپ. حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ خود کہتے ہیں استأذنت ابی فی الخروج الی قتیبہ، کہ میں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نیسابور کے مرو ایک علاقہ آتا ہے نیسابور کے قریب، وہاں کے جہاں امام مسلم ہے، جہاں کے امام حاکم ہے وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں کہ میں نے میرے والد سے اجازت مانگی کہ میں قتیبہ ابن سعید سے پڑھنا چاہتا ہوں. قتیبہ ابن سعید کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ وما ادراک ما قتیبہ، معلوم ہے آپ کو قتیبہ کون ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ جانتے؟ بہت عظیم عالم دین، کوئی بتلا سکتے ہیں کون ہے وہ آپ میں سے؟ قتیبہ ابن سعید ابن جمیل ابن طریف ابو الرجاء البغلانی، بہت عظیم عالم دین. 150 ہجری سن ولادت ہے، 240 ہجری سن وفات ہے، 90 سال کی عمر، بڑی عمر الحمدللہ. کبھی کبھار بہت بہترین ہو جاتی ہے اگر علم اور اللہ کی اطاعت پر قائم ہے تو. کوئی جسے شیخ ہے قتیبہ ابن سعید، ان کے والد سعید، ان کے والد کہتے ہیں سعید امام مزی ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں ان کی سوانح حیات میں لکھا ہے سعید کے جو قتیبہ کے والد ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک دفتر ہے، سب جا کے جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں اس میں. میں نے کہا کہ میں بھی گیا، جا کے کہا کہ اللہ کیا ہے اس میں؟ کہا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں میرے علماء کی، میری امت کے علماء کے نام ہیں اس میں. کہا کہ میں بھی جا کے دیکھا کہ میرے بیٹے کا بھی نام ہے کیا، تو ڈھونڈ رہا تھا تو میرے بیٹے کا بھی نام ملا قتیبہ کا، تو میرے بیٹے کو میں اسی میں لگا دیا. میں قتیبہ ابن سعید امام بخاری کے، امام مسلم کے، ابو داؤد کے، امام ترمذی کے، امام نسائی کے، امام ابن ماجہ کے، امام احمد بن حنبل کے، ان سب کے استاد ہیں. ابو بکر بن ابی شیبہ کے استاد ہیں، بڑے عظیم عالم دین. اگر ابن خزیمہ رحمہ اللہ ان سے جا کے پڑھ لیتے تو ان کی سند عالی ہو جاتے. سند عالی معلوم ہے سند عالی کیا ہے آپ کو؟ ہاں، تو وہ ان کو نصیب ہوتی. لیکن دیکھو سبحان اللہ، قتیبہ ابن سعید رحمہ اللہ سے متعلق کہتے ہیں میرے والد سے اجازت مانگا کہ میں قتیبہ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں. بہت عظیم عالم دین. ہمارے اس دور کے شیخ البانی، شیخ ابن عثیمین، ابن باز کی حیثیت تھی اس دور میں ان کی. اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ہم جیسے طلبہ کو مت سوچو، عالم کی بات آتی ہے تو ایک بڑے عالم کی میں بات کر رہا ہوں. تو جب میرے والد سے میں نے اجازت مانگی تو میرے والد نے کہا اقرأ القرآن اولا حتی آذن لک، پہلے قرآن پڑھو. قرآن پڑھنے سے مراد حفظ قرآن، یہ اچھی طرح جو ہے لکھ کے رکھے آپ. کہاں پر؟ ہاں، اکتب علی الحنجر ولو بالخنجر، اپنے دل پہ لکھ کے رکھو آپ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ کہا کہ جو ہے حفظ قرآن مراد ہے یہاں پہ. کہا کہ جو ہے پہلے حفظ قرآن ہو پھر اجازت دوں گا میں آپ کو. معلوم ابن خزیمہ معمولی عالم دین نہیں. امام بخاری، امام مسلم دونوں نے ان سے پڑھا ہے، ان سے روایت لی ہے. حالانکہ عمر میں چھوٹے، مرتبہ میں بھی چھوٹے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں، ان کی دیگر کتابوں میں. ابن خزیمہ رحمہ اللہ 224 ہجری سن وفات ہے، سن ولادت ہے ان کا، اور 321 ہجری سن وفات ہے ابن خزیمہ کا. یہ کہتے ہیں کہ میرے والد سے اجازت مانگا تو آپ نے اجازت نہیں دی، کہا کہ پہلے حفظ قرآن بعد میں. کہتے ہیں فاستظہرت القرآن، قرآن حفظ کر لیا میں. پھر میرے والد سے اجازت مانگی میں نے، میرے والد نے کہا کہ نہیں، امکث حتی تصلی بالختمہ. کہا کہ رمضان آ رہا ہے، تراویح میں قرآن پڑھ کے سنا دو، پھر اس کے بعد بھیجوں گا میں. ففعلت، رمضان آیا، میں نے تراویح سنائی، سب کچھ ہوا. پھر میرے والد سے جب میں نے کہا کہ مجھے جانے کی اجازت دیجیے، میرے والد نے اجازت دی. مرو پہنچا، جیسے پہنچا مجھے خبریں ملنا شروع ہو گئی کہ قتیبہ ابن سعید رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا ہے. متوجہ ہو گئی؟ اس کا صدمہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جو ابن خزیمہ کو پہنچا ہوگا قتیبہ کے پاس نہ پڑھنے کا. ہے کہ نہیں بولو؟ قتیبہ ابن سعید رحمہ اللہ عظیم المرتبت، مرجع الخلائق،
آپ کے پاس پڑھنے کا جو صدمہ آپ کو پہنچا، لیکن منہج دیکھو، والد صاحب نے رعایت نہیں کی، والد صاحب نے رعایت نہیں کی، کہا کہ جو اصول پہلے حفظ قرآن، بعد میں قتیبہ بن سعید سے پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن پہلے اصول ضروری۔ یہ ہمارے اہل علم کے والدین، اس کا لحاظ کیا انہوں نے، سبحان اللہ۔ ایک واقعہ یہ، ایک دوسرا واقعہ عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی، ان کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، 4 جلدوں میں، علل الحدیث، ماہر علل جو ہے نا، علل الحدیث ادق الفنون ہے، یہ سب سے ادق ہے، سب سے زیادہ مہنگا فن ہے یہ علم الرجال کا، فن حدیث کا۔ بہت کم ہی لوگ ہیں جو اس کے ماہر بن سکے۔ تو ابن الصلاح رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ سب سے دقیق علم ہے، اس کے ماہر ہی عبد الرحمن ابن ابی حاتم 227 ہجری سن وفات، 327 ہجری۔ یہ ان کے جو والد ہیں ابو حاتم، کنیت سے مشہور ہیں، محمد ابن ادریس ان کا نام ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے شریک درس، امام بخاری کے تلمیذ بھی۔ 277 ہجری سن وفات والد کا۔ دیکھیں عظیم علماء ہیں یہ سب، کہتے ہیں کہ لم یدعنی ابی اشتغل فی الحدیث حتی قرأت القرآن علی الفضل ابن شاذان الرازی ثم کتبت الحدیث۔ جب تک میں حفظ قرآن نہیں کر لیا، میرے والد نے مجھے حدیث پڑھنے کے لیے منع کرتے رہے، اجازت نہیں تھی مجھے کسی اور چیز میں مشغول نہیں رکھا جب تک کہ میں قرآن حفظ نہیں کر لیا۔ قرآن حفظ کیا، ثم کتبت الحدیث۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ منہج ہے یہ۔ کیا ہے منہج؟